ثانیہ گل پلازا جو آج بھی لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل نہ ہو سکا، اس کی جلی ہوئی عمارت آج بھی تلخ یادیں اپنے اندر رکھتی ہے۔ سینکڑوں افراد جو ہیں وہ جل کر خاکستر ہو گئے۔ تفتیشی نظام آج بھی نااہلی اور ناقص جو ہے کارکردگی پیش کر رہا ہے۔ 6 ماہ بعد جو چالان پیش کیا گیا وہ بھی ادھورا پیش کیا گیا۔ گل پلازا کی ارد گرد کی عمارتوں کی سی سی ٹی وی فوٹیجز کیوں ساتھ نہیں لگائی گئی؟ اس کے علاوہ جس پھولوں کی دکان میں آگ لگی جو کہ نعمت اللہ کی تھی، اس کے اطراف کے کوئی بھی عینی شاہد کو نہ ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی، نہ اس کا بیان لیا گیا اور نہ ہی کوئی چیز ریکارڈ کا حصہ بنائی گئی، جو کہ ایک سنگین غلطی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، خبر کی اصل خبر کے ساتھ سمیر قریشی آپ کی خدمت میں حاضر۔ ثانیہ گل پلازا جو آج بھی لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل نہ ہو سکا، اس کی جلی ہوئی عمارت آج بھی تلخ یادیں اپنے اندر رکھتی ہے۔ سینکڑوں افراد جو ہیں وہ جل کر خاکستر ہو گئے۔ ان کے پیاروں کو ان کی باقیات بھی پوری نہ مل سکی، لیکن تفتیشی نظام آج بھی نااہلی اور ناقص جو ہے کارکردگی پیش کر رہا ہے۔ 6 ماہ بعد جو چالان پیش کیا گیا وہ بھی ادھورا پیش کیا گیا، جو کہ پروسیکیوشن نے اعتراضات لگا کر واپس کر دیا۔ اس چالان میں یونین کے عہدیداروں اور دکاندار کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ عدالتی کمیشن بھی بنا، اس کے علاوہ پولیس، ایف آئی اے کی ٹیمیں، اسلام آباد سے ٹیمیں آئیں اور بہت ساری ٹیمیں جو ہیں وہ حرکت میں آئیں، جو کہ تمام معاملات کو دیکھتی رہیں۔ عدالتی کمیشن چلتا رہا، تمام بیانات ریکارڈ کیے گئے، لیکن یہ وہ ثانیہ تھا جو آج تک آنکھوں سے اوجھل نہ ہو سکا ہے۔ گزشتہ روز پولیس نے 4 صفحات اور سینکڑوں دستاویزات پر مشتمل ایک چالان عدالت میں پیش کیا، لیکن پروسیکیوٹرز نے اس ادھورے چالان کو اور سنگین غلطیوں کے ساتھ چالان کو جو ہے پولیس کو واپس دے دیا۔ اگر ہم کہیں کہ ان کے منہ پہ دے مارا تو یہ بھیجا نہ ہوگا کہ چالان واپس کر دیا کہ اس کو صحیح کر کے لے آئیں۔ اس چالان میں یونین کے صدر تنویر پاستہ، جنرل سیکرٹری رمضان، اس کے علاوہ یونین کے جو عہدیدار تھے حذیفہ، عمار، اسماعیل، امین، ان سب کو نامزد کیا گیا ہے کہ یہ ذمہ دار ہیں، اور جن کی دکان میں آگ لگی تھی، پھولوں کی دکان میں، نعمت اللہ، ان کو بھی نامزد کیا گیا۔ پروسیکیوشن نے اس تفتیش کو ناکافی اور اس کو ناقص بتا کر پولیس کو واپس کیا۔ پروسیکیوشن نے اس پر اعتراضات لگائے کہ چالان کے ساتھ انکوائری کمیشن کی رپورٹ جو ہے وہ منسلک کیوں نہیں ہے، یہ ایک وجہ بتائی۔ اس کے بعد گل پلازا کی ارد گرد کی عمارتوں کی سی سی ٹی وی فوٹیجز کیوں ساتھ نہیں لگائی گئی؟ اس کے علاوہ جس پھولوں کی دکان میں آگ لگی جو کہ نعمت اللہ کی تھی، اس کے اطراف کے کوئی بھی عینی شاہد کو نہ ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی، نہ اس کا بیان لیا گیا اور نہ ہی کوئی چیز ریکارڈ کا حصہ بنائی گئی، جو کہ ایک سنگین غلطی ہے۔ پھر چوتھا جو ہے، اس ضمن میں تمام پروسیکیوشن نے واپس کر دیا۔ اب بات یہ، اتنی عجلت میں چالان پیش کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اسی میں پنکی کیس کو لے لیں، پنکی کیس میں بھی عجلت میں چالان پیش کرتے رہے، عجلت میں ایف آئی آروں پہ ایف آئی آریں کرتے رہے۔ یہ تو اتنا بڑا ثانیہ تھا جس کے اندر ہزاروں گھر جس کو کہے بے روزگار ہو گئے، ان کے کفیل چلے گئے، اور اس میں بھی عجلت کا مظاہرہ کیا گیا۔ اب دیکھتے ہیں یہ غلطیاں کب سدھارتی ہے انویسٹیگیشن، اور انویسٹیگیشن کے اندر یہ چیزیں کہاں مرج ہوتی ہیں، کیونکہ یہ تمام چیزیں ایک ریکارڈ کا حصہ ہوتی ہیں۔ اتنے بڑے کیس کو اس طریقے سے ہینڈل نہیں کیا جاتا کہ کم از کم تمام چیزوں کو ریکارڈ کا حصہ بنایا جاتا ہے تاکہ چالان مکمل پیش ہو۔ اس ادھورے چالان کے اوپر پروسیکیوشن کیا کیس آگے لڑے گا؟ ذمہ دار تنویر پاستہ اور یونین کے عہدیداروں کو ٹھہرایا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اور پولیس کی جانب سے کیا جواب ہوتا ہے۔ دیکھنا ہے، ہم آئندہ بھی آپ کو اس چالان کے بارے میں کب پیش ہوتا ہے اس کے بارے میں تمام حقائق سے آگاہ کریں گے۔ اپنے ہوسٹ سمیر قریشی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔